باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ بائبل مقدس میں مقامات کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ 13ویں نمبر پر ہم کفرنہوم سے متعلق سٹڈی کرتے ہیں۔ کفرنہوم جلیل کی جھیل کے شمالی مغربی کنارے پر واقع ایک قصبہ تھا۔ وہاں پر رومیوں نے ایک فوجی چوکی قائم کی۔ اس طرح ہم ایک رومی افسر جو صوبیدار کہلاتا تھا، اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ 100 سپاہیوں کا انچارج تھا۔ شمعون اور اندریاس کفرنہوم کے رہنے والے تھے۔ یسوع ناصرت میں اپنے والدین کے گھر سے نکلا اور کفرنہوم میں ایک نیا گھر قائم کیا۔ وہاں اپنی خدمت کے دوران جلیل کے علاقہ میں یسوع نے بہت سے معجزات کیے۔ اس نے کفرنہوم کے عبادت خانہ میں سکھایا اور ناپاک روح والے ایک آدمی کو شفا دی۔ وہ کفرنہوم میں واپس آیا اور مفلوج کو شفا بخشی۔ کفرنہوم میں واقع ہونے والے دیگر واقعات یہ ہیں: یسوع کو ہیکل کے لیے چندہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا، رومی افسر کے غلام کی شفا یابی، پطرس کی ساس کی شفا۔ خداوند یسوع مسیح نے توبہ نہ کرنے والے شہروں کورزین، بیت صدا اور کفرنہوم کے خلاف افسوس کے الفاظ ادا کیے۔ یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ یسوع جب کفرنہوم کے عبادت خانہ میں تھا تو اس نے اس وقت انہیں زندگی کی روٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتے ہیں کہ کفرنہوم جلیل میں یسوع کی آمد و رفت اور اس کی خدمت کے لیے بڑا موضوع تھا۔ نمبر 14، بیتنیہ۔ یہ گاؤں یرو کی راہ پر یروشلم کے مشرق میں 6 کلومیٹر اور کوہ زیتون کے جنوب مشرق میں ہے۔ بنیامین کے قبیلہ نے اس گاؤں پر تسلط جمایا۔ عہد نامہ جدید کے زمانہ میں بیتنیہ کا مریم مارتھا اور ان کے بھائی لازر کے گھر کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یسوع اپنے ان خاندانی دوستوں کو بیتنیہ میں جا کر ملا کرتا تھا۔ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے گھر میں یسوع کو مسا دیا تھا۔ یروشلم کو اپنے آخری سفر کے دوران یسوع بیتنیہ سے گزرا اور رات گزارنے کے لیے واپس بیتنیہ کو مڑا۔ بیتنیہ سے یسوع اپنے شاگردوں سے جدا ہوا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیتنیہ یروشلم کو جاتے اور آتے ہوئے یسوع کا آرام کا گھر یا ٹھہر کر سستانے کا مقام ہوا کرتا تھا۔ نمبر 15، انطاکیہ۔ پہلے مسیحی شہید استفنس کی موت کے بعد یسوع کے پیروکار یروشلم سے بھاگے، یہودہ کے کئی شہروں اور سامریہ میں پڑاؤ ڈالا اور شام میں انطاکیہ میں یہ سفر اختتام کو پہنچا۔ وہاں پر ایک بڑا اعلیٰ درجے کا مرکز قائم ہوا۔ غیر قوموں کو کلیسیا میں شامل کیا گیا اور انہوں نے بغیر کسی تعصب یہودی مسیحیوں کے ساتھ کھانا بانٹا۔ جب یروشلم کے رہنماؤں نے یہ سنا جو انطاکیہ میں واقع ہو رہا تھا تو انہوں نے وہاں پر کلیسیا کی ترقی کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے برناباس کو بھیجا۔ وہ انطاکیہ میں پہنچا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی اور کتنا کام کرنا باقی ہے۔ اس نے پالوس کو ڈھونڈا جو اس وقت ترسوس میں تھا اور اسے دعوت دی کہ انطاکیہ میں کلیسیا کی تعمیر و تشکیل کے کام میں مدد کرے۔ یہ انطاکیہ ہی تھا جو ایماندار پہلی بار مسیحی کہلائے۔ انطاکیہ کی جماعت نے برناباس اور پالوس کو
اس کام کے لیے بھیجا جس کے لیے روح القدس نے انہیں بلایا تھا۔ پہلے بشارتی سفر کے بعد دونوں رسول انطاکیہ میں واپس آئے اور سب کچھ کہہ سنایا۔ اس کی آزادانہ حکمت عملی اور غیر قوموں کے ختنہ کے بغیر کلیسیا میں شمولیت یروشلم کے لیے رجعت پسند ایمانداروں کی طرف سے بڑی تنقید کا باعث بنی۔ اس امر نے رسولوں اور یروشلم کے بزرگوں کو اجلاس پر قائم کیا اور انہوں نے آخر کار ایک حل ڈھونڈ لیا، یعنی کلیسیا میں شمولیت کے لیے لازمی شرط کے طور پر غیر قوموں کو ختنہ کی ضرورت نہیں، تاہم انہیں مخصوص قسم کے غیر اخلاقی رویہ سے بچنا چاہیے۔ گو بعد ازاں پولس اور برناباس کے راستے جدا ہو گئے، لیکن پولس نے انطاکیہ کو ہی مرکز بنا کر اپنے کام کو جاری رکھا۔ انطاکیہ کو ایسی جگہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جہاں یہودی مسیحیوں اور غیر قوم مسیحیوں نے یسوع پر اپنے ایمان کی خاطر اپنی ثقافتی تفریق کو مٹانے کی کوشش کی۔ نمبر 16، تسالونیکی۔ تسالونیکی مقدونیہ کے صوبہ کا ایک بڑا قصبہ تھا۔ یہ خوشحال تجارتی مرکز تھا۔ ہم اس کی اچھی بندرگاہ اور مشہور شاہراہ اگنیسیا کے محل وقوع کے شکر گزار ہیں، جس نے مشرقی اور مغربی دنیا کو باہم ملائے رکھا۔ پولس جب اپنے دوسرے بشارتی سفر کے بعد فلپی میں مار کھاتا ہے اور نکالا جاتا ہے تو پھر وہ تسالونیکیہ میں آتا ہے۔ تین سبت تک منادی کرنے کے بعد پولس تسالونیکیہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور وہ باریا کو چلا جاتا ہے۔ وہاں سے پولس اپنے ہم کار تیموتھوس کو واپس تسالونیکیہ بھیجتا ہے تاکہ جائزہ لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ خود کرنتھس کو روانہ ہو جاتا ہے، تیموتھوس کرنتھس میں پولس سے جا ملا اور پولس کو بتایا کہ اظہار ثانیوں میں گزارنے کے باوجود بھی تسالونیکیہ میں پیروکار ابھی بھی اپنے ایمان میں مستحکم ہیں۔ دوسری طرف ایماندار اس امر سے مشکل میں تھے کہ ان کے ساتھی یسوع مسیح کی متوقع آمد ثانی سے پہلے مر رہے تھے۔ ایک اور رپورٹ بتاتی ہے کہ پولس تسالونیکیہ سے فرار ہو گیا اور اپنے پیروکاروں کو مشکل میں چھوڑ دیا۔ جب پولس نے یہ سنا تو اس نے تسالونیکیہ میں مسیحیوں کو خط لکھا اور ان کے ایمان کی قبولیت کا شکر ادا کیا اور دکھوں میں برداشت کے لیے انہیں مبارکباد دی۔ مزید برآں یہ کہ پولس اپنی شہرت کا دفاع کرنا چاہتا تھا جو اس کے مخالفین کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تسالونیکیوں کو پولس کے لکھنے کا مقصد ان ایمانداروں کو تسلی دینا تھا جو اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے تھے، اور وہ ان کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جی اٹھیں گے اور زندہ ایمانداروں کے ساتھ مسیح کی واپسی پر اس کا استقبال کریں گے۔ پولس کے نام پر تسالونیکیوں کا دوسرا خط بھی ہے جو یسوع کی آمد ثانی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تسالونیکیہ پہلا قصبہ ہے جس کو 50 سے 51 کاف میم میں پہلا رسولی خط مخاطب کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔